السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی اسپیشل اور خاص ویڈیو ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ادا، قضا اور اعادہ کی تعریفات۔ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جب بیل پر کلک کریں تو آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو آئیے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اس وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، یہ ادا کی تعریف ہو گئی، اور وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا قضا ہے۔ اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا اعادہ کہلاتا ہے۔ وقت کے اندر اگر تحریمہ باندھ لی تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے۔ اسی طرح مگر نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھیرنا لازمی ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے۔ توبہ یا حج مقبول سے انشاءاللہ عز و جل تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ اسی وقت صحیح ہے جب قضا پڑھ لے۔ اس کو ادا کیے بغیر توبہ کیے جانا توبہ نہیں، کہ جو نماز اس کے ذمے تھی اس کو نہ پڑھنا اور نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے۔ جب گناہ سے باز نہ آئی تو توبہ کہاں ہوئی؟ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اس کے مثل ہے جو اپنے رب عز و جل ٹھٹھا یعنی مذاق کرے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح توبہ کے 3 رکن صدرت الفاضل حضرت علامہ سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الہادی فرماتے ہیں کہ توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1 اعتراف جرم، نمبر 2 ندامت، نمبر 3 عزم ترک یعنی اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عہد۔ اگر گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی لازم ہے۔ مثلا تارک صلاۃ یعنی نماز ترک کر دینے والے کی توبہ کے لیے نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔ سوتے کو نماز کے لیے جگانا کب واجب ہے؟ کون سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو جسے معلوم ہے اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح یاد رہے جگانا یا یاد دلانا اس وقت واجب ہوگا جب کہ ظن غالب ہو کہ یہ نماز پڑھے گا، ورنہ واجب نہیں۔ محارم کو بے شک خود ہی جگا دے مگر نامحرموں کو مثلا دیور اور جیٹھ وغیرہ کو محارم کے ذریعے جگوائے۔ جلدی سے جلدی قضا کر لیجئے۔ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہٰذا فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا پڑھتی رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ اسی طرح چھپ کر قضا کیجیے۔ قضا نمازیں چھپ کر پڑھیے، لوگوں پر یا گھر والوں بلکہ قریبی سہیلیوں پر بھی اس کا اظہار نہ کیجیے۔ مثلا یہ مت کہا کیجیے کہ میری آج کی فجر قضا ہو گئی یا میں نے قضائے عمری کر رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، کہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی گناہ ہے۔
اگر لوگوں کی موجودگی میں وطر قضا کریں تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جمعۃ الوداع میں قضائے عمری۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ باجماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں۔ یہ باطل محض ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد جعفر خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں جمعۃ الوداع کے ظہر عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد اور 1 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی ان کے قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ تو ویورز کتنی خاص جو پوائنٹ ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ عمر بھر کی قضا کا حساب۔ جس نے کبھی نماز ہی نہ پڑھی ہو اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب سے بالغ ہوا ہے یا بالغہ ہوئی ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے۔ اگر یہ بھی یاد نہیں کہ کب بالغ یا بالغہ ہوئے ہیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہجری سن کے حساب سے لڑکی 9 برس اور لڑکا 12 برس کی عمر سے حساب لگائے۔ قضا کرنے میں ترتیب۔ قضائے عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لیں، پھر تمام ظہر کی نمازیں اور اسی طرح عصر مغرب اور عشاء کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ قضائے عمری کا طریقہ اور اس کے متعلق جو معلومات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔